بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کس طرح فراڈی ایک دوسرے کو بیوقوف بناتے رہے آج آپ کو بتاتا ہوں۔ یہاں پہ حق بغلول، اس کو کیسے بیوقوف بنایا گیا اور اس نے کیسے پوری قوم کو بیوقوف بنایا، آج آپ کو میں شارٹ میں تھوڑا سا بتاتا ہوں۔ کیسے دھوکہ، کیسے چونا لگایا گیا اس قوم کو۔ لیکن اس سے پہلے کہ یہ کتنا گرا ہوا شخص، آج میں نے پریس کانفرنس سنی پی ٹی آئی کی سابق ایم این اے کمل شوذب کی۔ وہ یہ کہتی ہیں کہ ان کی نازیبا ویڈیو بنا کے فیک ان کی 18 سال کی بیٹی کو بھیجی گئی نامعلوم نمبر سے۔ یہ اس قدر بے غیرت لوگ ہیں۔ اب کوئی مجھے آ کے کہے گا، اور یہ سننے میں آ رہا ہے، میں کنفرم نہیں کر سکا، کہ ڈرٹی ہیری لوگوں کو بلا کے مل رہا ہے اور کہہ رہا ہے دیکھیں جی میں تو آرڈر کا غلام ہوں، میں نے تو آرڈر سننا تھا، ہم تو نوکری کرتے ہیں، ہم تو نہیں انکار کر سکتے، یہاں پہ رولز ایسے ہیں۔ نوکری کی خاطر جو اس حد تک گرتے ہیں نا، وہ صرف لعنت کے مستحق ہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں آپ کہہ سکتے۔ کیا آپ اس حد تک ماں بہنوں کی عزت سے کھیلیں گے اور سوچیں گے کہ قوم بغیرت بن کے دیکھتی رہے گی؟ عدالتیں خاموش ہیں۔ دیکھیں، اب آپ کہیں گے جی آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ یہ ویڈیو اس نے کی تھی؟ عدالتوں کو میں کنٹرول کر رہا ہوں، کیوں نہیں کوئی سن رہا آدم سواتی کی بات کہ کس نے ویڈیو بھیجی تھی؟ کیوں نہیں کوئی سن رہا بات کمل شوذب صاحبہ کی کہ کس نے یہ ویڈیو بھیجی تھی؟ اگر ان کا کوئی ہاتھ نہیں ہے طاقتور لوگوں کا تو کرنے دینا عدالت کو سارا کچھ۔ کیوں روکا ہوا ہے عدالتوں کو؟ کیوں پابندی لگائی ہوئی ہے؟ کیوں عدالتیں ڈر رہی ہیں؟ کس چیز سے ڈر رہی ہیں؟ اگر ملک سے غداری نہیں ہوئی تو سیفر کو کھولنے دو عدالت کو۔ یعنی آپ کو یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ ایک پیٹرن ہے، آپ کو پھر پتہ چل جاتا ہے اس کے پیچھے کون ہے۔ یہ اتنے ڈفرز ہیں، یہ اتنے آپ یہ سمجھ لیں کہ ان پڑھ قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ دیکھیں، ہماری بنیادی چیز یہ ہے کہ ہماری ایلیٹ کلاس نہیں جاتی ادھر، لوور مڈل کلاس کی تو بہت غریب۔ اب جب انہیں اچانک مل جاتا ہے نا اتنا کچھ، رکھ رکھاؤ، اتنا سٹائل، یہ وہ، ان میں سے کچھ میں سب کی بات نہیں کر، کچھ جو چند ہے نا ہمیں ابھی نظر آ رہے ہیں، یہ وہ گندے انڈے ہیں جو، اور یہ پتہ نہیں کیسے اوپر پہنچ گئے ہیں۔ عمومی طور پہ ایسا ہوتا نہیں ہے، لیکن کچھ گندے انڈے اوپر پہنچ گئے اور ایک تو بالکل ٹاپ پہ پہنچ گیا۔ ایسے میں اچانک جب مل جاتا ہے نا، جب دولت، شہرت، طاقت آپ کو اچانک مل جائے، وہ کیا کہتے ہیں کہ خدا گنجے کو ناخن نہ دے، وہ گنجوں کو ناخن مل گئے ہیں۔ اب انہیں سمجھ نہیں آ رہی، طاقت سنبھالی نہیں جا رہی کہ کرنا کیا۔ تو نہ ان سے مائیں محفوظ، نہ بہنیں محفوظ، نہ بیٹیاں محفوظ، نہ کوئی بزرگ محفوظ، کوئی محفوظ نہیں ہے۔ نوجوانوں کی تو بات ہی نہ کریں کہ انہوں نے سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو گرفتار کر کے مارے پڑوائی ہیں۔ تو یہ مجھے کہنا تھا کہ کتنے غلیظ اور گندے لوگوں سے ہمارا پالا پڑا ہے کہ یہ سسٹم کو بھی نہیں چلنے دے رہے، یہ انصاف نہیں ہونے دے رہے، یہ عدالتوں کو کنٹرول رکھے ہوئے ہیں۔ تو اب میں آتا ہوں آپ کو ذرا بتاتا ہوں کہ انہوں نے بیوقوف کیسے بنایا اور آگے سے بغلول کو کیسے بیوقوف بنایا، کہ وہ آپ کو اب بتاتا ہوں۔ دیکھیں، جو بڑے سیانے بنتے ہیں نا، اب آپ کے پاس عقل نہ ہو اتنی سی بھی، پی سائز کا آپ کا برین، اور آپ اپنے آپ کو افلاطون سمجھنا شروع کر دیں تو ایسے ہی ہوتا ہے۔ پھر آپ کو اسحاق ڈار جیسے لوگ بیوقوف الو بنا لیتے ہیں۔ میں آپ کو ایک چیز دکھاتا ہوں، آج کی خبر، پھر آپ کو اس کا بیک گراؤنڈ بتاتا ہوں، پھر آپ کو سمجھ آئے گا ہوا کیا ہے۔ یہ لیفٹ سائڈ والی پہلے نہ پڑھیں، یہ آج کی خبر ہے کہ اسحاق ڈار $200 سے نیچے لانے کے بیان سے پیچھے ہٹ گئے، یعنی اب یہ پیچھے ہٹ گئے ہیں۔ اب کہتا ہے ڈالر کا ریٹ فکس نہیں کر سکتے، جو ہم بات کرتے تھے، لیکن چمچے کڑچوں کی طرح سنیں۔ جب یہ آیا تھا ستمبر کے بیانات سنیں، اسحاق ڈار کی واپسی شروع ہوتے ہی ڈالر گھبرا گیا، ایک ہی دن میں $7 گر گیا۔ ایک اور سنیں ذرا چمچا کرچا کیا بول رہی ہے۔ اسحاق ڈار کی واپسی کو مارکیٹ نے ویلکم کیا، سٹاک مارکیٹ میں بہتری، ڈالر کی قیمت میں $6 کی کمی۔ کور چمچا، ڈالر $200 سے کتنا نیچے آ جائے گا؟ یہ دیکھیں خبریں شیئر کر رہا ہے، ڈالر 200 سے نیچے لائیں گے، لگتا ہے کافی نیچے لائیں گے، یہ اب آپ دیکھ لیں۔ اب میں آپ کو اس کا کلپ بھی سناتا ہوں، پھر آپ کو سمجھ آئے گا میں کیا آپ کو بات کرنے لگا ہوں کہ اس نے کیا کیا ہے۔ یہ آپ کے آنے سے پہلے ہی ڈالر نیچے جانا شروع ہو گیا، اور جب سے آپ واپس آئے ہیں، آپ وزیر خزانہ بنے ہیں، ڈالر مسلسل نیچے جا رہا ہے۔ کیا یہ آپ اس کو $200 سے نیچے لے جائیں گے؟ یہ میں آپ کو الحمدللہ یہ بڑے وثوق سے کر رہا ہوں کہ اس کی ریئل ویلیو 200 سے نیچے ہے۔ میں ابھی فگر نہیں بتاؤں گا، اور انشاءاللہ یہ 200 سے نیچے آئے گا۔ تو یہ دعوے کر کے آیا تھا، آج کا بیان ہے کہ اسحاق ڈار نے کہا جی ہم 200 سے نیچے نہیں لا سکتے، بلکہ اس کو روک بھی نہیں سکتے، کیونکہ اس نے مصنوعی طور پہ روکا۔ میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا، آج ریئر 100 سے اوپر چلا گیا ہے، ریئر 90-95 کے درمیان ہونا چاہیے، مطلب $7-8 اس نے ابھی بھی قیمت اوپر رکھی ہوئی ہے روپے کی۔ یعنی اگر آج 226 کا ہے ڈالر تو یہ 233 کا ہونا چاہیے تھا، 224 کا ہے تو 231۔ اصل قیمت یہ ہے، اس نے نقلی طریقے سے روکا ہوا ہے تاکہ مزید گالیاں نہ پڑیں۔ عالمی مارکیٹ میں عمران خان کے دور میں 130 تک چلا گیا تھا، $130 فی بیرل کا پیٹرول تھا، آج 85 پہ ہے۔ اس نے آج بھی پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت کم نہیں کی۔ سمجھ آ رہا ہے آپ کو کیا ہوا ہے؟ اب میں آپ کو بتاتا ہوں اس نے کیا کہ اس نے دھوکہ کیسے دیا حق بغلول کو۔ پچھلے سال جب رجیم چینج آپریشن شروع ہوا، جب زرداری سے بھی رابطہ کیا گیا کہ کوئی فارمولہ بناؤ،
تو مبینہ طور پہ اس سے بھی رابطہ کیا گیا اور کہا گیا آپ اگلا بجٹ بنائیں. وہاں اس نے گارنٹی دی کہ میں ڈالر, مبینہ طور پہ گارنٹی دی کہ میں ڈالر 150 سے 160 لاکھ تک لے آؤں گا, 150 تک میں لے آؤں گا ڈالر, یہ اس نے گارنٹی دی. اب جو آگے تھا بغلول ہے, وہ پڑھا لکھا وہ ہے نہیں, دماغ اس کا اتنا سا ہے, وہ اس کی چکنی چپڑی باتوں میں آ گیا کہ ڈالر 150 کا آ گیا تو رجیم چینج آپریشن تو کامیاب ہو جائے گا. لوگ کہیں گے واقعی عمران خان نائل تھا, یہ دیکھو اس نے آتے ہی ڈالر 150 کر دیا ہے. اس وقت ڈالر 175 178 کے درمیان تھا. اس نے کہا ایک دم اتنا ہو جائے گا تو عالمی مارکیٹ میں جو چیزیں مہنگی ہیں وہ بھی سستی ہونا شروع ہو جائیں گی. اور یعنی یہ اس نے ایسے خواب دکھائے کہ ان کو عقل نہیں, عقل ہوتی تو 6% گروتھ کرتے ہوئے ملک کے رجیم چینج آپریشن نہ کرتے. 10% سے آپ کی لارج سکیل مینوفیکچرنگ بڑھ رہی تھی, رجیم چینج آپریشن نہ ہوتا. زراعت بڑھ رہی تھی, ایکسپورٹس بڑھ رہی تھی. پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑا کسی حکومت نے اگر ایکسپورٹس میں اضافہ کیا تو وہ تحریک انصاف نے کیا تھا 1 سال میں. تو حکومت نہ, عقل نہیں تھی نا, اس کی باتوں میں آگے. اس نے کہا جی فکر نہ کرو, ادھر رجیم چینج ہوگا, ادھر ہم 6 مہینے میں معیشت ساری سیٹ کر دیں گے, آپ کی بلے بلے ہوگی, آپ ہیرو بن کے جائیں گے. 7-8 مہینے بعد بغلول صاحب اپنی آخری تقریر کرتے ہیں, اس میں کہتے ہیں جی کہ بات میں وثوق سے کہتا ہوں کہ معیشت کا برا حال ہے, تباہ برباد ہے. یہ ہوا ہے 7-8 مہینے کے اس رجیم چینج آپریشن کے بعد. تو اس نے بغلول کو بھی بیوقوف بنا لیا اور اب آگے کہتا ہے جی میں ڈالر نہیں نیچے کر سکتا. یہ صرف ایک وجہ سے آیا تھا, یاد رکھیں اسحاق ڈار, کہ یہ ڈالر کو نیچے لے کر آئے گا. آج ریئل پھر 100 سے اوپر چلا گیا ہے اور ابھی بھی ڈالر 223-24 پہ کیوں ہے؟ یہ ایل سی نہیں کھول رہے, 30 ہزار ڈالر نہیں دینے دے رہے. ایکسپورٹس تباہ کر دیں, امپورٹس تباہ کر دیں, آئی ٹی انڈسٹری تباہ کر دی, انہوں نے مینوفیکچرنگ پاکستان میں تباہ کر دی ہے. گلا گھونٹ کے معیشت کا بھی یہاں اس نے ڈالر کا ریٹ روک کے رکھا ہوا ہے. اگر یہ آج معیشت نارمل انداز میں چلنے دینا, جیسے ایک ترقی کرتے ہوئے ملک کی, ترقی پذیر ملک کی معیشت چلتی ہے, ڈالر کا ریٹ 250 سے اوپر ایک ہفتے کے اندر چلا جائے گا, 250-270 تک. تو معیشت بند کر دی. یہ دیا اس نے دھوکہ اس کو, کیونکہ اس کو خود عقل نہیں تھی. اب یہ کیا کرتا رہا گیم میں, میں آپ کو 2 چیزیں بتاتا ہوں کہ جس نے آر ٹی ایس کا ایک ڈرامہ رچایا, اور یہ بات میں آپ کو سب سے پہلے بتا چکا ہوں. آر ٹی ایس نے بٹھا کے عمران خان کی سیٹیں چھینی, اور میں آپ کو مثال ایسی دوں گا کہ آپ کو سمجھ آ جائے گا. یہ دیکھیں ذرا کیا ووٹ کی تعداد تھی, پورے 381 میں سے 381 پورے پولنگ سٹیشن کا رزلٹ آ گیا تھا. 1,13,453 تھے عثمان ڈار کے ووٹ اور 1,12,717 تھے خواجہ آصف کے ووٹ. خواجہ آصف اس کے بعد واٹس ایپ پہ میسج کرتا ہے بغلول کو, اور صبح خواجہ آصف جیتا ہوا ہوتا ہے. اگلا میں آپ کو امیج دکھاتا ہوں. ڈاکٹر نثار احمد جٹ 44,437 ووٹ, رانا ثناء اللہ کے 43,838 ووٹ. مکمل رزلٹ تھا, یہ مکمل فائنل نتیجہ. ناکام امیدوار رانا ثناء اللہ قرار دے دیے جا چکے تھے. ساری رپورٹنگ میڈیا پہ ہو گئی تھی, رانا ثناء اللہ بھی جیت جاتے ہیں صبح, آر ٹی ایس کھولتا ہے تو. اب یہ میں نے 2 آپ کو کیوں دکھائے, میں آپ کو اور بھی دکھا سکتا ہوں, میرے پاس پڑے ہوئے ہیں اسکرین شاٹس. یہ نون لیگ کے مین لیڈر ہیں. نواز شریف الیکشن نہیں لڑ رہا تھا, مریم نواز الیکشن نہیں لڑ رہی تھی. تو اگر آپ ان کی آئی آر کی چیک کریں تو وزیر دفاع ہے خواجہ آصف, وزیر داخلہ ہے رانا ثناء اللہ. یعنی اگر شریفوں کے بعد کوئی بڑے لوگ ہیں, بڑے لیڈر ہیں, تو وہ یہ 2 ہیں نون لیگ میں. شریف خاندان کے بعد اگر یہ ہار گئے تھے تو آپ مجھے بتائیں کہ باقی 80 سیٹیں, وہ چیلے چماٹے چمچے, وہ لوٹے, وہ کیسے جیت گئے؟ اس کا مطلب ہے کہ عمران خان کی ہوا چلی ہوئی تھی. اگر ان کے سب سے بڑے لیڈر نہیں جیت سکتے تھے اپنی سیٹیں, باقی کیسے جیت گئے؟ سمپل بات کر رہا ہوں آپ سے. ان کی پارٹی کے شریفوں کے بعد سب سے بڑے جو لیڈر ہیں وہ ہار گئے تھے, وہ آر ٹی ایس بٹھا کے جتائے گئے. تو اس لیے جو آر ٹی ایس کا ڈرامہ انہوں نے بنایا, دیکھیں آپ کو چکھنے کے لیے کہ ٹیسٹ کیسا ہے, پوری دیگ نہیں کھنگالنی پڑتی, چند دانوں سے پتا چل جاتا ہے. میں نے آپ کو 2 اہم ترین دانے بتا دیے کہ جب پارٹی کے ٹاپ ترین جو لیڈر ہیں شریفوں کے بعد وہ ہار گئے تھے, تو آر ٹی ایس کس کے حق میں بیٹھا تھا پھر آپ بتائیں مجھے. تو اس نے پہلے عمران خان کی سیٹیں کم کی, عمران خان کو بیساکھیاں پہنائیں, اور اس کے بعد عمران خان کو کہا جی کہ عمران خان نہیں چاہتے تھے حکومت میں بیٹھنا. اس نے کہا جی فکر ہی نہ کریں, ہم سب سنبھال لیں گے, آپ نے بس یہ معیشت بچانی ہے. اس ٹائم بڑا اچھا بنا ہوا تھا. عمران خان نے اس ٹائم فائر فائٹنگ شروع کر دی, ادھر جا سعودی عرب سے پیسے مانگ رہے ہیں, چائنا سے, قطر سے, فلاں سے, یو اے ای سے. دیوالیہ ہونے سے بچائیں, کہ ملک تو دیوالیہ ہونے کے دانے پہ کھڑا تھا, بالکل ایسی جیسے اب چھوڑ کے گیا. اس سے اب جیسے انہوں نے حالات برے کر دیے نا, اب ہم بیک ٹو اسکوائر 1 سے بھی زیادہ برے ہیں, کیونکہ اب قرضے بھی زیادہ بڑھ چکے ہیں. تو تب سے اس نے شروع کیا یہ آر ٹی ایس کا, اور اب آ کے جب رجیم چینج کیا تو اس کو یقین تھا کہ یہ آ کے اسحاق ڈار اور یہ مفتاح اسماعیل, یہ جو سارے ہیں یہ ٹھیک کر لیں گے. عقل نہیں ہے نا. سروے جو اسے دکھائے گئے تھے کہ وہ 7% مقبول ہے, یہ ہم اس کو نکالیں گے. یہ اس کی پارٹی علیم خان بھی چلا گیا ہے, جہانگیر ترین بھی جا رہا ہے, یہ مطلب چلا گیا ہے. یہ پارٹی اس کی تتر بتر ہو جانی ہے, سارے چھوڑ جائیں گے اس کو, یہ اکیلا رہ جائے گا. یہ ویسے اتنا گھمنڈی سا ہے, ایسا ہے ویسا ہے, اس کے ساتھ کوئی نہیں کھڑا ہوگا پبلک میں. ویسے یہ وہ ہر تدبیر الٹی پڑ گئی. اور پھر دیکھیں ذرا آپ 2 چیزیں آپ کو بتا دوں, میں پھر دہراتا ہوں.
عثمان بزدار کے حوالے سے کرپشن کی کچھ ویڈیوز کی تھی، تو میں نے کہا تھا کہ یہ جو لوگ، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ پیچھے سے کون چاہتا ہے بزدار تبدیل ہو، تو میں نے ٹویٹ کی تھی کہ یہ جو یا آپ کو یہ خبریں دے رہے ہیں وہ کوئی اچھی نیت سے نہیں دے رہے۔ 8 مہینے گزر گئے ہیں، میرا پھر وہی سوال ہے، اگر عثمان بزدار نے کوئی بڑی کرپشن کی تھی، کوئی ڈاکہ مارا تھا، تو اب تک 8 مہینوں میں کسی امپورٹڈ حکومت نے اس پر کوئی نیب کا کیس کیوں نہیں بنایا؟ اب تک تو وہ جیل میں ہونا چاہیے تھا۔ تو یہ کیا کرتا رہا؟ پہلے دن سے اس نے میڈیا پہ یہ بیانیہ بنوایا جی یہ بزدار کو عمران خان لگا رہا ہے، وہ لیلا سا ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتا دوں، بے شک مجھے بزدار پسند ہو یا نہ ہو، آپ کو بزدار پسند ہو یا نہ ہو، لیکن اگر مقابلہ شہباز شریف اور مراد علی شاہ سے ہے تو میں آج بھی اس بات پہ قائم ہوں جو میں تب کہتا تھا کہ بزدار نے شہباز شریف سے اور مراد علی شاہ سے بہت بہتر کام کیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کوئی ایسا بندہ ہو جس کو پتا ہو، یعنی ماڈرن زمانہ کس طرف جا رہا ہے، گورننس کا پتا ہو، ہم ایکسپیکٹ کریں گے کہ کوئی تیز ترار بندہ ہے۔ لیکن اگر تب مقابلہ کرنا ہے آپ نے مراد علی شاہ سے اور شہباز شریف سے، بزدار بہت بہتر تھا، اور اب ثابت ہو گیا ہے۔ دیکھ لیں شہباز شریف کی گورننس، دیکھ لیا نا آپ نے، مہنگائی کنٹرول میں ہے اس کے، کوئی گورننس نظر آ رہی ہے، کوئی ایک ریفارم جو شہباز شریف نے کیا، وہ کہتا ہے جی بزدار نے پولیس نے ٹھیک کی۔ شہباز شریف نے آ کے اسلام آباد پولیس کو وہ بنا دیا ہے کہ پاکستان کی کوئی پولیس اتنی بدتر نہیں ہے جتنی اب اسلام آباد پولیس ہے۔ تو بزدار پہ تو ہم بڑی تنقید کرتے تھے جی پنجاب پولیس نے ٹھیک کی۔ پنجاب پولیس کس کے کنٹرول میں ہے؟ وہ چڑیا گھر سے چلتی ہیں، وہ ڈرٹی ہیری جیسے لوگ اس کو کنٹرول کرتے ہیں، وہ اس لیے ٹھیک نہیں ہونے دیتے۔ جب ناصر درانی کو لے کر آئے تھے پنجاب میں، کے پی کے کی پولیس تو پھر بھی بہتر ہوگی تھی کہ وہاں اتنا زیادہ انہیں اثر رسوخ کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، ٹھیک ہے۔ پنجاب ہے جہاں سے وہ ساری طاقت کنٹرول کرتے ہیں، اور پنجاب پولیس کو یہ کنٹرول کرتے ہیں بیٹھ کے ایک جگہ سے، ایک بلڈنگ سے اسلام آباد میں، تو اس لیے نہیں ٹھیک ہوئی۔ اس پہ بھی ہم بزدار کو گالیاں دیتے رہے۔ وہ جو مسئلہ ہوا تھا ساہیوال ثانیہ ہوا تھا، وہ کیا عمران خان نے آرڈر دیا تھا؟ عمران خان تو قطر بیٹھے ہوئے تھے۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس روٹ کاز کو سمجھیں۔ آج عمران خان کا میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ آپ انٹرویو دیکھیں، اور یہ مقبول جان صاحب عمران خان نے دیا ہے، ان کے اپنے چینل پر ہے، آپ دیکھیں 30 منٹ کا، آپ کو لگ پتا جائے گا۔ دیکھیں ان کو سیاست کا بھی نہیں پتا، ان کو معیشت کا بھی نہیں پتا۔ میں 3 سال جب کہتا تھا کہ معیشت عمران خان ٹھیک چلا رہے ہیں، اور میرے چینل پہ میرے جو ویورز ہیں وہی مجھے برا بلا کہتے تھے جو جی میڈیا پہ تو یہ چل رہا ہے، یہ خبریں آ رہی ہیں، آپ کو پتہ نہیں کیا۔ آپ کو پتا ہے کہ یوٹیوبر میں شاید میں واحد ہوں جو نہیں ملا کبھی عمران خان سے۔ میں پاکستان بھی تھا نا، مجھے میسج آیا کہ ملاقات کے لیے بلایا جا رہا ہے، میں نے کہا جی میں کنٹری میں نہیں ہوں۔ آپ کو پتا ہے کیوں نہیں ملا؟ جب آپ کسی سے مل لیتے ہیں نا، کوئی آپ سے اچھا پیش آ جاتا ہے، چلے عمران خان تو پانی بھی نہیں پلاتے، کوئی پانی پلا دے، کچھ آپ کو ایک حیا آ جاتی ہے کہ یار آپ اس کے بارے میں کیسے بات کروں۔ وہ لوگ جو سیاست دانوں سے ملتے ہیں، وہ صحافی یا وہ صحافی جو طاقتور حلقوں سے ملتے ہیں، میں کم از کم نہیں مانتا اس چیز کو، کیونکہ اگر ان کی غلطیاں پھر ہوں گی آپ نہیں نکال سکیں گے۔ میں نے ملنا نہیں سمجھا کہ اگر مجھے غلطی نکالنی پڑی تو کہیں میرے آنکھوں میں حیا نہ آ جائے کہ یار میں تو اس سے ملا تھا، بڑے اچھے طریقے سے مجھ سے بات کی تھی۔ میں آپ کو یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ تب میں اس پروپیگنڈے کو دیکھ سکتا تھا، I could see through it، کہ بزدار کے بارے میں کون پروپیگنڈا کروا رہا ہے، سب نظر آ رہا تھا۔ مہنگائی کے حوالے سے جھوٹا بیانیہ کس سے ملا؟ اب کیوں نہیں پروگرام ہوتے آپ مجھے بتائیں؟ 12% مہنگائی پہ 50 چینل روز پروگرام کرتے تھے، آج 30% مہنگائی ہے، کتنے چینل پروگرام کر رہے ہیں آپ مجھے بتائیں؟ یہ سارا ایجنڈا اس ایک عمارت سے ہوتا تھا، ایک اسلام آباد میں ہے، ایک پنڈی میں ہے، وہاں سے سیٹ ہوتا تھا یہ۔ تو میں آپ کو اس لیے بتاتا تھا کہ وہاں پروپیگنڈا ہے اور معیشت یہ ہے اس کی حقیقت۔ آپ کی ایکسپورٹس اوپر جا رہی ہیں، آپ کی لارج اسکیل مینوفیکچرنگ اوپر جا رہی ہے، آپ کی گروتھ اوپر جا رہی ہے، ہر چیز میں آپ کو سمجھاتا تھا ساتھ ساتھ، مہنگائی کے آپ کو اعداد و شمار بتاتا تھا۔ میں نے پھر ایک چیلنج بھی کیا تھا، وہ چیلنج ابھی بھی موجود ہے۔ لوگ کہتے تھے نواز شریف کا پچھلے دور میں تو مہنگائی اتنی نہیں ہوئی، تو میں کہتا تھا کوئی 5 چیزوں کے مجھے نام بتائیں، 5 چیزوں کے۔ ہم بہت ساری چیزیں باہر سے منگاتے ہیں نا، دالیں بھی باہر سے منگاتے ہیں، ہم تو چینی بھی کئی دفعہ باہر سے کم پڑ جائے منگانی پڑتی ہے، کئی دفعہ ویٹ منگانی پڑتی ہے۔ میں کہتا تھا کوئی 5 چیزیں مجھے بتائیں جو نواز شریف نے بیرون ملک سے مہنگی لیں اور پاکستان میں سستی بیچیں، وہ مجھے بتائیں 5 چیزیں۔ آپ کا کارنامہ تو تب ہے نا کہ آپ نے مہنگی چیز خریدی لیکن عوام کو سستی دی۔ اگر باہر ہی سستی ہے تو آپ سستی دیں گے نا، ایک چیز 10 روپے کی ہے تو آپ 10 کی دیں گے، ایک 50 کی ہے تو آپ 50 کی دیں گے۔ اور میں نے کہا وہ 5 چیزیں بتائیں جو عمران خان نے باہر سے سستی خرید کے عوام کو جان کے مہنگی دی ہیں، ایک بھی آپ کو نہیں ملے گی چیز۔ یہ میرا چیلنج ہے آج بھی کہ مجھے بتا دیں، بلکہ میں یہ چیلنج کرتا ہوں کہ نواز شریف نے جب باہر سے ایک بار چینی آئی تھنک منگوائی، جو ہمارے یہاں ریٹ تھا چینی کا 2015-16 کا، گوگل کریں، عالمی مارکیٹ میں جو ریٹ تھا چینی کا وہ تھا 30 روپے کلو، ہمارے یہاں 45-50 روپے کلو مل رہی تھی۔ پاکستان میں نواز شریف نے عالمی مارکیٹ سے 40% مہنگی چینی بیچی۔ عمران خان کے دور میں جب 90 روپے چینی مل رہی تھی نا کلو، عالمی مارکیٹ میں تب 90-100 روپے تھی۔
تو عمران خان نے عالمی مارکیٹ سے مہنگا کچھ بھی نہیں بیچا، لیکن یہ پروپیگنڈا تھا، کیونکہ اسی جگہ سے وہ گٹر شخص چلوا رہا تھا یہ پروپیگنڈا، جس نے پہلے دن سے یہ پروپیگنڈا بنایا کہ عمران خان سلیکٹڈ ہے، خود بنوایا اس نے، پھر پہلے دن سے اس نے آر ٹی ایس کا کیا اور عمران خان کو اس میں انویسٹیگیشن نہیں کرنے دی۔ عمران خان تو تیار تھے کہ کھول لو جو ہلکا کھولنا ہے، نہیں کرنے دی۔ تو یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس طرح کے فراڈ اور دھوکے ہوئے ہیں، اور آگے سے اس دھوکہ باز کو اسحاق ڈار جیسا فراڈی ٹکر گیا، اور جی میں ڈالر نیچے کر دیتا، آپ کہتا ہے کہ ڈالر نہیں نیچے کر سکتا میں۔ یہ ہے نٹ شیل میں رجیم چینج آپریشن اور کس طرح یہ ناکام ہوا ہے۔ آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ آپ سب کو سننے کا بہت بہت شکریہ۔